الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم میری مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی بن کر آئے، قیامت تک آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے، جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی، قیامت تک آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں کہ اللہ کے نبی ایک فکر لے کر آئے تھے، ایک دور لے کر آئے تھے کہ قیامت تک آنے والا ہر ایک انسان جہنم والے راستوں سے ہٹ کر جنت میں جانے والا کیسے بن جائے۔ یہ درد، یہ غم ہمارے نبی کے دل مبارک میں تھا، اللہ کے نبی کے سینے میں تھا، اور اسی کی اللہ کے نبی نے فکر کی ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والا ہر آدمی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہی یا رب امتی یا رب امت کی درد کے اندر، امت کی غم کے اندر تڑپتے رہے، اور ہمیں جنت والا راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ کے نبی کے احسان کا بدلہ کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے نبی نے ہر ایک کا حق بتایا، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جانوروں کے بھی حقوق بتائے۔ اللہ کی تمام مخلوق ہیں، جتنے بھی اللہ کے عیال ہیں، اور جو اللہ کے عیال کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ تمام جانوروں کے بھی حقوق بتائے، ماں بہنوں کے حقوق بتائے، اور ہماری ماں بہنوں پر اللہ کے نبی کے بہت سارے احسانات ہیں۔ مردوں سے زیادہ اللہ کے نبی کے احسانات ماں بہنوں پر ہیں، کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی ویلیو نہیں تھا، ایسا ماحول تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لڑکی کی پیدائش کو بھی برا سمجھتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، میں اس گناہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ اس گناہ کو معاف کریں گے نہیں کریں گے۔ فرمایا کیا گناہ ہوا؟ کہ فرمایا کہ میری ایک بچی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا،
2 سال کی ہو گئی، دوڑ کر آتی تھی، میرے گود میں بیٹھ جاتی تھی، بڑے پیاری بیٹی تھی۔ اور ہمارا جو سماج کا دباؤ میرے پر آ گیا کہ تمہارے گھر میں ایک مضبوط چیز پل رہی ہے، اس کو تم دفن نہیں کرو گے تو ہم دفن کریں گے۔ اب وہ سماج کے دباؤ میں جو ہے میرا دل پتھر ہو گیا تھا، اور میرا دل نہ ماننے کے باوجود بھی میں نے اس بچی کو تیار کیا، گود میں اٹھایا اور جنگل کی طرف لے کر روانہ ہوا۔ میری بچی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے ڈاڈی پر ہاتھ پھیرتی تھی، اور جب جنگل میں جا کر جب میں نے بچی کو اتارا ہے اور وہاں جب کھڈا کھودنے شروع کیا دفن کرنے کے لیے، بچی کو معلوم نہیں ہے کہ میرے ابا کیا کر رہے ہیں۔ اب وہ مٹی ہٹا دی، ابا کے چہرے پر مٹی لگتی تو اس کو اپنی پوچھ لیتی تھی، بڑی پیار کرتی تھی۔ جب کھڈا تیار ہو گیا تو میں نے بچی کو جو ہے کھڈے میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد فرمایا کہ وہ چیخیں مار رہی ہے، مگر میرا دل پتھر ہو چکا تھا، مجھے رحم نہیں آیا اور میں نے مٹی ڈال دیا۔ بچی کہہ رہی کہ میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھے دفن کرتے ہو، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ بس میرا دل پتھر ہو گیا، میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ گھر آنے کے بعد میں پریشان تھا، اللہ نے جب ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بس یہی میرا جو گناہ ہے یاد آ رہا ہے، میں تڑپ جاتا ہوں۔ ایسے زمانے کے اندر اللہ کے نبی آئے اور امت کو عورت کا مقام بتایا، اور یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو وہ خوش ہو جائے، اس کے گھر میں رحمت آ گئی۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی فرماتے ہیں کہ اللہ لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو نعمت سے تعبیر کیا کہ لڑکا پیدا ہوا ایک نعمت اللہ کی آئی ہے۔ تو لڑکے کو یوں کہا جاتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر پر جا اور تیرے ماں باپ کی تو مدد کر۔ اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک خود یوں فرما رہے ہیں کہ تیرے ماں باپ کے گھر پر جا، تیرے ماں باپ کی میں مدد کروں گا۔ جس کی مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہو، بتاؤ اس گھر میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے لڑکیوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور تینوں لڑکیوں کا اچھا نام رکھیں، ماں باپ کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھیں، اس کا معنی اچھا نکلتا ہو، اس کا مفہوم اچھا نکلتا ہو، علماء کرام سے تحقیق کر کے نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور دوسرا ان کو دینی علم سکھاؤ، دیندار بناؤ، نمازی بناؤ، سنتوں کی پابند بناؤ۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد ان کا جو ہے ان کا جو ہے نکاح کر لو۔ اب نکاح ہو گیا، یہ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ اگر 3 لڑکیوں کی پرورش کیا ہے اور اگر تینوں لڑکیوں کے بالغ کرنے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد ان کا نکاح کر دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو گئی، اب وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ 10 لڑکوں کی پرورش کرنے پر یہ فضیلت نہیں ہے، فرمایا فضیلت لڑکی کی پرورش کرنے پر فضیلت آئی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کسی کے گھر میں 2 ہی لڑکیاں ہیں تو ان کے بارے میں کیا بشارت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 2 لڑکیاں ہیں پھر بھی ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 1 لڑکی ہے تو ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں 1 لڑکی بھی ہو ان کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ ان کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو ہمارے لیے جنت کا سامان بن جاتا ہے، ہمیشہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کتنا خوش ہونا چاہیے لڑکی کی پیدائش ہونے پر۔ تو اللہ کے نبی نے لڑکیوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ شوہر جب باہر جاتا ہے، بازار میں گیا، بازار میں سے کوئی کھلونا لے کر آیا، کوئی میٹھی چیز لے کر آیا اپنے بچوں کے لیے، تو گھر میں لڑکی بھی ہے لڑکا بھی ہے، دونوں موجود ہیں، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ پہلے لڑکی کو دیا جائے بعد میں لڑکے کو دیا جائے۔ لڑکی کو مقدم کیا ہے، ہر موقع پر ہر جگہ پر عورت کا بڑا خیال کیا ہے۔ ہمارے ماں بہنوں پر اللہ کے نبی کے بڑے احسانات ہیں۔ اب وہ کسی کی بہن ہوتی ہے تو بھائی کو بھی حکم دے دیا کہ تو اگر بہن کا حق ادا کرے گا
وراثت میں جو اس کا حق ہے پورا پورا ادا کر دیا تو تیرے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اگر تو نے بہن کا حق ادا کیا ہے، بہن تجھ سے راضی ہے، شوہر کو بھی حکم دے دیا۔ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ کسی کی بیوی بن جاتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب آدمی وہی ہوگا جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، جن کے اخلاق اچھے ہوں، یہی سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی ہے کہ ماں بہنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ماں بہنوں کے کتنا خیال کیا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض مرتبہ بیوہ ہو جاتی ہے تو پورا گاؤں ذمہ دار ہو جاتا ہے، پورے گاؤں کو ذمہ داری دے دیا، چاہے رشتہ داری ہو نہ ہو، کلمہ پڑھا ہے، کلمے پڑھنے کی وجہ سے ہم سب جو ہے بھائی بہن ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، ان کی تم ضرورت پوری کرو، ان کی جو ہے کھانے پینے کا انتظام، ان کی جو ہے ضرورتوں کا انتظام کرو، اللہ تمہارے لیے جنت واجب کر دے گا۔ بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس یتیم بچوں کو باپ یاد نہ آوے، اس لیے باپ کا سہارا بن جاؤ، ان کی ضرورت پوری کرو، ان کے کپڑے لے آؤ، اور ان کے ہاتھ پر اگر محبت کی وجہ سے ہاتھ پہ رکھا تو جتنے بھی ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اسی کی بقدر تمہیں جو ہے نیکیاں ملے گی۔ یتیم بچوں کی پرورش کرنے پر بڑی فضیلتیں بیان کی، لیکن احساس نہ ہو، باپ ان کو یاد نہ آئے کہ بھئی اب باپ کا انتقال ہو گیا تو پورا گاؤں جو ہے ان کو ساتھ دے رہا ہے۔ اور ماں باپ کو بھی حکم دے دیا، اگر نوجوان ہیں، بیوہ ہو گئی اور ماں باپ کے گھر واپس آ گئی تو ماں باپ کو بھی کہا کہ اب منہ مت چڑھانا، اب تم اپنی بیٹی کے اوپر جو بھی خرچ کرو گے اللہ ڈبل ثواب دے گی۔ پہلے خرچ کرنا آدمی کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، جب شادی ہو جانے کے بعد دوبارہ واپس آتی ہے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ اب جو بھی اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کیا جائے گا تمہیں ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ اور بیوہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی کے کتنے احسانات ہیں ہماری ماں بہنوں پر، کہ اس زمانے میں اتنی جہالت عام تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کا جینے کا حق ہی نہیں تھا۔ بعض جگہ پر ایسے رواجات تھے کہ ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، بعض جگہ پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بعض جگہ پر ایسا کہ زندگی پر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی، پوری زندگی بیوگی کی حالت میں گزارنا پڑتی تھی۔ لوگ منحوس سمجھتے تھے، ان کے گھر کا پانی پینا پسند نہیں کرتے تھے، اتنی ذلت کے ساتھ زندگی گزرتی تھی، اور فرمایا کہ پوری زندگی تنگ ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس رسم کو ختم کیا۔ سب سے پہلا نکاح اللہ کے نبی کا جو ہوا ہے وہ بیوہ عورت سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال ہے۔ یہ سبق دے رہا ہے پوری امت کو کہ بیوہ عورتوں سے شادی تمام نبیوں کا امام، جن کے طفیل میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم بھی جو ہے بیوہ عورتوں سے شادی کرو، اس کو برا مت سمجھو، اس کو جو ہے اس کو مقدم رکھو۔ اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، دوسرا لوگ اس کو برا نہ سمجھیں، کہ ایسی عورتوں کی دعائیں لو۔ تو اس رسم کو اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ کتنے احسانات ہیں ہماری ماں بہنوں پر۔ اب جب ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھ دیا ہے۔ ماں ناراض ہے تو فرمایا کہ تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اور ماں باپ تم سے راضی ہے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہی جنت رکھ دیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میں کس کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ کرو۔ دوبارہ پوچھا، ماں کے ساتھ، تیسری مرتبہ ماں کے ساتھ اشارہ کیا، چوتھی مرتبہ باپ کے ساتھ، اور پھر کہا کہ حل اقرب فل اقرب، جو قریبی رشتہ دار ہو، جتنا نزدیکی رشتہ دار ہو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو 3 مرتبہ ماں کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا کہ علماء کرام اس کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ماں بہت بڑی قربانی دیتی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جننے کی تکلیف، اور 2 سال دودھ پلانے کی تکلیف، اس لیے ماں کو مقدم کیا کہ ماں کا تم پر بڑا احسان ہے، بڑا حق ہے کہ ماں کی جو ہے قدر کرو، ماں کو کبھی ناراض مت کرو، ماں کو اف تک نہ کہو۔ تو ہماری ماں بہنیں
ہمارے نبی کو کبھی نہ بھولے. ہمارے نبی جیسا کوئی محسن نہیں، ہمارے نبی جیسا کوئی خیرخواہ نہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ محسن اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی ہیں. ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہماری اولاد سے بھی زیادہ، ہر ایک سے زیادہ جو ہے حق اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی کا حق ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا آمین اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ ہو جائے، تب تک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ اللہ کی محبت میں اگر کمی ہے تو فرمایا کہ ایمان ادھورا ہے، آدمی مومن نہیں ہو سکتا، آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. کہ سب سے زیادہ تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت ہو. اللہ کے نبی کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ہم علامتوں سے پہچانے کہ نبی سے محبت ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، سمجھو کہ ہمیں نبی سے محبت ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس بات کی علامت ہے کہ نبی سے محبت کی ہے. اگر نبی سے محبت ہوتی تو نماز نہ جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے اور قیامت کے حساب بھی سب سے پہلے نمازی کا ہوگا حساب، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز کا اہتمام کریں. اور ہمارا نبی کا ہر عمل پردے کا حکم دیا، اسی میں عورت کی حفاظت ہے، عورت کی عزت ہے. مگر بعض جہالت کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے بے پردہ پھر رہی ہے. بے پردہ پھرنے کی وجہ سے برکتیں نکل جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اور فرما کے کئی غیر محرم کی نظر پڑتی ہے اور وہ گنہگار ہوتے ہیں، عورت ذریعہ بنتی ہے. مگر آج بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اور اسی میں اللہ نے حفاظت رکھی ہے. ایک عورت ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے. ایڈمٹ ہو جانے کے بعد وہ لڑکی جو نوجوان تھیں وہ ان کی بہت خدمت کرتی تھی، بہت جو ہے چاکری کرتی تھی اور بہت محبت ہو گئی. اب وہ اللہ والے تھے، اس عورت کو سمجھانا جو ہے مناسب سمجھا، کتنی محبت کرتی ہیں. اب پردہ نہیں کر رہی تھی تو پردے کی جو ہے اہمیت بتائیں اور فرمایا کہ پردے کے بارے میں سمجھایا. کہا کہ ایک چاکلیٹ ہے، اب وہ چاکلیٹ یا کیلا ہے جو بھی ہے اس کو کھول کے رکھو، اور ایک چاکلیٹ جو ہے پنی میں پیک ہوتی ہے اس کو رکھو، ایک طرف رکھو. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جو کھلا ہے اس کے اوپر کیڑے مکوڑے اور بہت سارے جنتو جو ہے آ جاتے ہیں، اور جو پیک ہوتی ہے وہ حفاظت پہ رہتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ عورت کو فرمایا پردے میں رہے گی تو اس کی حفاظت ہوگی، ورنہ فرمایا کہ یہ جو ہے اندر جو ہے بہت ساری برائیاں پیدا ہو جائے گی. اور ایک دوسری مثال دے کر سمجھایا کہ ایک جنگل میں شیر چیتے جو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں انہوں نے ریلی نکالی بکریوں کے بارے میں کہ بکریاں جو ہے ہماری طرح آزاد ہونی چاہیے. جیسے بہت سارے آج لوگ جو ہے عورتیں بھی آزاد ہونی چاہیے، اور عورتوں کی محبت میں جو ہے ریلیاں نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں باندھ دیا ہے، یہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جیسے وہ جانور جو ہے پھاڑ کھانے والے وہ بھی کہہ رہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ان کا مالک ان کو جو ہے باندھ کے رکھتا ہے اور پیک رکھتا ہے، ان کو آزادی نہیں دیتا. تو فرمایا کہ ان کے بارے میں کہ ان کو آزاد کیا جائے. تو انہوں نے ریلی نکالی. ایک بوڑھی بکری تھی، بہت سمجھدار تھی. اس بوڑھی بکری نے کہا کہ تمہارے ہمدرد نہیں ہیں، یہ تو تمہارے دشمن ہیں، تمہارا نام لے کر جو ہے آپ کو آزاد کرنے کی فکر کر رہے ہیں. بکریاں خوش ہو رہی تھی کہ ہماری آزادی کے لیے یہ لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں. وہ بوڑھی بکری سمجھدار تھی، انہوں نے کہا کہ تمہاری حفاظت بند میں ہے، وہ آزادی اس لیے کر رہے کہ آسانی سے تمہارا لقمہ بنا لے میں. پھاڑ کھانے والے جانور جو ہے جب تم آزاد ہو جائے گی تو ان کے لیے جو ہے مشکل، اب جب پیک کر دیتی ہو تو آپ کے اوپر حملہ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آزاد ہو گئی، تم بھی گھومو پھرو گے تو ان کے لیے جو ہے لقمہ بن جانا آسان ہو جاتا ہے. وہ تو تمہارا شکار کریں گے، پھر تمہیں جو ہے پھاڑ کھائے جائیں گے. آزادی کے نام پر تم کو آزاد کرنے کے بعد
وہی لوگ تمہارا شکار کریں گے۔ تمہاری حفاظت بوڑھی بکری سمجھا رہی ہے کہ تمہاری حفاظت مالک جو تمہیں کھڑے میں پیک کر کے رکھتا ہے، بند رکھتا ہے، اسی میں تمہاری حفاظت ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ آج جب عورتیں آزاد ہو جاتی ہے تو آسانی کے ساتھ میں پنجے میں پھنس جاتی ہے۔ آج ایسے واقعات ہو رہے، جب پردے میں محفوظ رہتی ہے تو بہت سارے ایسے گندی لوگوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ جب آزاد ہو جائے گی تو آسانی سے لقمہ بن جائے گی۔ تو سمجھداروں کے لیے تو اشارہ کافی ہے کہ ہمارے ماں بہن سمجھے کہ ہمارے نبی نے کوئی بات کہی ہے تو اس میں 100% ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور ہمارے ماں بہنیں ایک کام تو یہ ہے، ہماری ماں بہنوں پر سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو اپنے شوہر کا حق ہے۔ آج ہماری ماں بہن، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یوں فرمایا، عورتیں کثرت سے جہنم میں جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی؟ 2 عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے۔ آدمی 2 عملوں سے ہماری ماں بہن اس کی حفاظت کرے۔ 2 عمل کون سے ہیں جس کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے عورتیں؟ اور وہی 2 عمل ہر ایک ماں بہنوں کی زندگی میں عام طور پر ہوتا ہے۔ ہم توبہ کریں، استغفار کر کے 2 عملوں سے ہم اپنے آپ کو بچاویں۔ سب سے پہلا عمل یہ بتایا کہ اپنے شوہر کی ناشکری، شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر کی ناقدری کرتی ہے، شوہر کی برائی بیان کرتی ہے لوگوں کے سامنے، اور شوہر کو ذلیل کرتی ہے۔ یہ عمل اتنا خراب ہے جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، سارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور کسی کا جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسرا برا عمل یہ ہے کہ وہ غیبتیں بہت کرتی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ غیبت اگر کسی کی کیا ہے تو اس سے معافی مانگنا پڑے گا، اور معافی مانگے بغیر چلے گئے تو قیامت کے دن ساری نیکیاں دینی پڑے گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی حق والے باقی رہیں گے تو ان کے گناہ ہمیں لینا پڑے گا، اور گناہوں کی وجہ سے وہ کسی طرح جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غیبت کسی کی بھی نہ کریں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی ایک آدمی غیبت کر رہا تھا، تو کسی نے بتایا کہ تمہارے فلاں آدمی غیبت کر رہا ہے۔ تو بزرگ نے سوچا کہ وہ تو میرا بڑا محسن آدمی ہے، میری غیبت کر رہا ہے تو گویا مجھے نیکیاں دے رہا ہے اور میرے گناہ وہ لے رہا ہے، اس سے بڑا تو محسن دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی نظر آخرت کی طرف گئی، دشمن نہیں بنا کہ میری غیبت کرتا ہے تو میں بھی اس کی غیبت کروں، وہ میری برائی بیان کرتا ہے میں بھی اس کی برائی بیان کروں، بلکہ نہیں، آخرت کی طرف نظر کیا کہ بھئی یہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، میرا محسن آدمی ہے کہ نیکیاں دے رہا ہے، تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو بازار میں گئے، 500 گرام مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور مٹھائی لے کر اس آدمی کے گھر پر گئے جو غیبت کر رہا تھا، جو برا بھلا کہہ رہا تھا، لوگوں کے سامنے بزرگ کی عزت گھٹا رہا تھا۔ ان کے پاس جا کر کہنے لگے، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرماوے کہ آپ کا میرے پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے سارے نیکیاں مجھے دے دیا اور میرے گناہ تم نے لے لیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محسن آدمی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے احسان کا بدلہ احسان ہے، میں آپ کو ہدیے کے طور پر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا ہوں، آپ قبول کر لیجئے۔ آدمی کو احساس پیدا ہو گیا کہ میں تو برباد ہو گیا، میں نے غیبت کر کے ساری نیکیاں دے دیا اور سارے گناہ جو میرے پر سر پر آ گئے، میں تو برباد ہو گیا۔ توبہ کر لیا کہ اب میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، غیبت کرنے سے تو میرا ہی نقصان ہو رہا ہے، اپنی آخرت خراب ہو رہی ہے، کسی کی غیبت کرنے سے کیا فائدہ۔ یہ 2 عمل سے ہم حفاظت کریں۔ پہلا، شوہر کی خدمت۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اللہ کے بعد اگر کسی کا حکم ہے تو شوہر کا حکم ہے کہ شوہر کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو تمام ماں بہنوں کو یوں کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا کتنا بڑا حق ہے۔ اور گھر میں اگر شوہر راضی ہے، شوہر کے دل میں محبت ہے تو فرمایا کہ گھر جنت کا باغ بنے گا، اور شوہر کے دل میں محبت نہیں ہے، ان کی تعریف نہیں کرتے، ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی برائی بیان کرتے ہو، تو خود ہی طور پر نفرت پیدا ہوگی۔ جب نفرت پیدا ہوگی تو گھر میں لڑائی جھگڑے، اور گھر میں جو کھٹ اور فرمایا کہ اسی کی وجہ سے روزی میں بھی برکت نکل جاتی ہے، پریشانیاں مصیبتیں آتی ہے، اور گھر میں کبھی چین نہیں مل سکتا، سکون نہیں مل سکتا، گھر جہنم کا گڑھا ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو ماں باپ لڑکے کو دیکھتے تھے، اور لڑکے والے ماں باپ لڑکی کو دیکھتے تھے، شوہر بیوی کو نہیں دیکھا، بیوی شوہر کو نہیں دیکھا۔ ماں باپ نے طے کر لیا، ختم ہو گئی بات کہ ماں باپ ہمارے لیے سب سے بڑے ہمدرد ہے، ماں باپ نے جو طے کیا ہوگا، جو پسند کیا ہوگا، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ماں باپ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ تو ماں باپ کی رضامندی پر لوگ راضی ہو جاتے تھے۔
دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو ایک آدمی بڑا خوبصورت تھا، چاند کا ٹکڑا، اور ماں باپ نے لڑکی تلاش کیا۔ اب لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، تھوڑی سی شام کلر کی تھی، مگر اخلاق اچھے تھے، دینداری تھی، خاندان اچھا تھا۔ تو ماں باپ نے خاندان دیکھا، اخلاق دیکھے، دینداری دیکھی، اور حدیث میں بھی آتی ہے کہ تم دینداری دیکھو۔ اب دینداری دیکھ کر انہوں نے جو پسند کر لیا لڑکی کو، لڑکا بڑا خوبصورت تھا، لڑکی خوبصورت بھلے نہ ہو بلکہ دیندار ہے اور سمجھدار ہے، اچھے اخلاق والی ہے، خاندان اچھا ہے، تو فرمایا کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے نبھے گی اور گھر کی جو ہے اچھا انسان سے خدمت کرے گی۔ تو نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد شوہر جو ہے اپنی بیوی کے پاس گیا، اتنا خوبصورت لڑکا تھا، بیوی کو دیکھا اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو تھوڑا سا چہرہ اتر گیا، تھوڑا غمگین ہو گیا۔ وہ رات گزارنے کے بعد صبح میں دیکھا، ماں نے دیکھا کہ لڑکے کا چہرہ اترا ہوا ہے، ٹینشن میں ہے۔ بیوی کو بلا کر پوچھا بھئی کیا بات ہوئی؟ لڑکا بہت ٹینشن میں ہے، دماغ اترا ہوا ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، پھیکا ہو گیا ہے۔ تو لڑکی نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے دیکھ کر جو ہے تمہارا لڑکا ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور میں اس کے مقابلے میں بدصورت ہوں، اتنی خوبصورت نہیں ہوں، مجھے دیکھ کر جو ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ ماں بھی بڑی ہوشیار تھی، بہو بھی بڑی ہوشیار تھی کہ میں کیا کروں، اب اس کے دل میں جو نفرت ہے دور کیسے ہوں؟ تو جب اس کی طلب دیکھی، خواہش دیکھی، سانس نے پہلے ان کو سمجھایا اگر میں کوئی عمل ایسا بتاتی ہوں، اگر وہ عمل کرے گی تو تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرنے لگے گا، تمہیں بہت چاہنے لگے گا، مگر تھوڑا عمل کرو گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اب تو وہ بیوی کہنے لگی کہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، میرے شوہر کے دل میں سے نفرت ختم ہو جائے، مجھے چاہنے لگے۔ اب جو عمل بتاؤ گی میں عمل کرنے کو تیار ہوں۔ اب شوہر اگر نفرت کرے گا، شوہر کے دل میں نفرت ہے، تو فرمایا کہ کہنے کا مطلب کہ میرے لیے تو گھر جہنم کا گڑھا بنے گا، میں تو پریشان ہو جاؤں گی، اس گھر میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور شوہر محبت کرے گا، اس کے دل میں نفرت ختم ہو جائے گی، تو ہی میرے لیے گھر جنت کا باغ بنے گا۔ اب کوئی عمل ایسا بتاؤ میں کرنے کو تیار ہوں، اگر شوہر میرا کہنا مانے، شوہر کے دل میں میری محبت ہو جاوے، شوہر کے دل میں سے نفرت ختم ہو جاوے اور مجھے کو چاہنے لگے۔ تو ساس نے کہا کہ دیکھو 4 عمل ایسے ہیں میں بتاتی ہوں، تھوڑا بوجھ پڑے گا، مگر تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھو گے تو تمہارا شوہر تمہارے بغیر رہ نہیں سکے گا، تم سے بہت محبت کرنے لگے گا، نفرت تو بالکل ختم ہی ہو جائے گی اور تمہاری تعریف کرنے لگے گا۔ بولا بھائی ایسا عمل ہے تو میں تو ضرور کروں گی، میں تو اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھے چاہنے لگے۔ ہماری ماں بہنیں بھی اس چیز کو عمل میں لاویں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شوہر ہم سے راضی ہو، شوہر ہم سے خوش ہو اور شوہر کے دل میں نفرت ختم ہو جائے، شوہر ہم سے بہت محبت کرنے لگے، تو 4 عمل ایسے ہیں اگر اس کا اہتمام کرو گے تو اللہ کی جان سے امید ہے شوہر تم سے راضی ہو جائے گا، نفرت ختم ہو جائے گی اور خوب محبت کرنے لگے گا، اور پھر جب محبت کرے گا تو جب پانی مانگو گے تو دودھ حاضر کرے گا، تمہاری ساری ضرورتیں خوشی سے پوری کرے گا۔ تو وہ عورت نے جو ہے، ساس نے جو ہے عمل بتایا۔ سب سے پہلا عمل کیا بتایا جو حدیث سے ثابت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ ساس بھی بتا رہی ہے کہ جب بھی شوہر گھر پر آوے تو مسکرا کر سامنے آنا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب بھی شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کر سامنے آنا، کوئی غم کی بات مت بتانا، کوئی ٹینشن کی بات مت بتانا، کتنا بھی ٹینشن ہو گھر میں، کچھ بھی ہو گیا ہو، مگر آنے کے بعد فوراً جو ہے اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو بلکہ مسکرا کر سامنے آنا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو آسانی سے کام ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہے، جب بھی شوہر گھر پر آئے گا تو میں ہنستے چہرے سے محبت سے پیش آؤں گی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے جوتے چپل صاف کر کے ایک طرف رکھ دو اور اس کو پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پیتا ہے ٹھنڈا پانی پلاؤ، جو بھی پہلے تو مسکرا کر پیش آنا، پھر بٹھا کر چپل وغیرہ صحیح رکھ کر ان کو جو پانی پلانا۔ 2 کام بولے، دونوں کام آسان ہیں، میں سامنے محبت سے پیش آؤں گی، ہنستے چہرے سے ہنستا چہرہ رہے گا اور میں پانی بھی پلاؤں گی۔ پھر تیسرا کام، جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے تو گرم گرم کھانا کھلانا، پہلے سے پکا کے رکھا ہے تو گرم کر لو، اور کوئی چیز ایسی ہے تو اسی وقت تازی بناؤ، کھانے بیٹھے تو گرم گرم کھانا کھلانا۔ بولے یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی مجاہدہ نہیں ہے،
اور چوتھا عمل یہ ہے کہ جب بھی رات کو سونے کے لیے جاؤ تو فرمایا کہ ان کی جتنی ہو سکے خدمت کرو، ہاتھ دباؤ، پیر دباؤ، جتنی مقدر میں ہے اتنی خدمت کرو۔ تمہاری خدمت کرنے کی وجہ سے تمہاری ساری کی ساری نفرتیں ختم ہو جائے گی، محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ مگر آج ہمارے ماں بہنیں خدمت نہیں کرتی۔ خدمت بہت بڑا عمل ہے، دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے، اور خدمت کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ بغیر کہے اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے پیر دبائے ہیں، سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ معمولی عمل نہیں ہے۔ ایک عورت رات بھر تہجد پڑھ رہی ہو، عبادت کر رہی ہو، اور ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، تہجد والی عورت اس خدمت والی عورت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ تھوڑی خدمت کیا ہے، فرمایا کہ کتنی بھی نوافل پڑھو، کتنی بھی عبادت کرو، اس سے آگے بڑھ جائے گی۔ کہ ہماری ماں بہن اس کا بہت خیال رکھے، شوہر کا سر دباوے، پیر دباوے، ہاتھ دباوے، جتنی مقدر ہو اتنی خدمت کرو۔ دیکھو گھر کیسا جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اس عورت نے عمل شروع کر دیا کہ اس کو تو چاہتا تھا کہ نفرت ختم ہو جاوے، شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، تو جب عمل شروع کر دیا اللہ کے لیے تو فرمایا کہ گھروں میں ایسی محبت پیدا ہو گئی، اتنی نفرت ختم ہو گئی، اور ایسی محبت ہو گئی کہ اب وہ سب کے سامنے تعریف کر رہا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کو بیوی ملی ہوگی، مگر میری جو بیوی اللہ نے جو مجھے دیا ہے، ایسی نعمت اللہ نے دی ہے کہ میں بڑا مطمئن ہوں، اور ایسی بیوی کا ملنا ہی مشکل ہے پوری دنیا میں۔ سب کے سامنے تعریف ہو رہی ہے، تو گھر میں بھی دیکھو جنت کا باغ بن گیا، گھر میں بھی ماشاءاللہ سارے کے سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ ایسی زندگی گزارو کہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہو، لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہو۔ ایسی زندگی گزارنا، شوہر کو نافرمانی کرنا، شوہر کو برا بھلا کہنا، اور فرمایا کہ گھر میں بھی کھٹ، اور سماج میں بھی دیکھو جب اگر ہم شوہر کو ناراض کریں گے تو باہر بھی دیکھو تذکرہ یہی ہوتا ہوگا، یہ بڑی کمینہ عورت ہے، بڑی جو ہے نافرمان عورت ہے، شوہر بیچارہ تنگ آ گیا ہے، پریشان ہو گیا، جینا حرام کر دیا ہے۔ اب ایسے گھروں میں کہاں سے برکت آئے گی؟ ماں بہنوں کو اسی لیے جڑا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بناویں، دین کا علم سکھاوے، مدرسے میں بھیجے، اور فرمایا کہ ان کو جو ہے دیندار بناوے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اور ایک عمل یہ ہے کہ گھروں میں دینداری لانے کے لیے فضائل اعمال کی ہر گھر میں تعلیم ہو، 6 صفاتوں کے مجاگر کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ دوسرا جب گھر میں ماحول بنانا ہے تو فرمایا کہ ہم خود بھی 3 دن کے لیے اپنے جو ہے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، اور اپنے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالنے کی فکر کریں۔ چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے ہمارے ہر مرد کا 4 مہینہ لگنا ضروری ہے۔ تبلیغ میں جو ترقی ہوتی ہے وہ تو 4 مہینے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہماری ماں بہن ذریعہ بنے، اس کی فکر کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ ہمارے شوہر کا 4 مہینے جلدی سے لگ جاوے، ہمارے جو بیٹے کا 4 مہینہ لگ جاوے، ہمارے باپ کا 4 مہینے جلدی لگ جاوے۔ اور فرمایا کہ اب ماں بہنیں جو ہیں اس کے اندر اللہ نے ایک عجیب و غریب صفت رکھی ہے کہ اگر کسی چیز کو منوانا ہے تو آسانی سے منوا سکتی ہے۔ تو اپنے شوہر کو سمجھا بجھا کر محنت کر کے ان کو 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنے کی ترتیب بنائے، اور اللہ کے راستے میں جو بھیجو گے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے بھیجو گے تو گھر کا ایک ماحول بنے گا، اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد جو بھی دعائیں کرے گا اللہ قبول کرے گا، اور اللہ کے راستے میں جانے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے گھروں میں بھی مدد کرے گا، بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے، اور چین اور سکون کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے، اور اللہ کے راستے میں جا کر جتنی بھی دعائیں کرے گی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ماں بہنیں 500 سال پہلے جنت میں چلی جائے گی جس عورت نے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجا۔ اور کام جتنا بھی کرے گا ماں بہنوں کو ثواب بھی ملے گا، بلکہ اور مزید 500 سال پہلے جنت میں وہ چلی جائے گی اور اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد فرمایا کہ ہدایت کا نور آتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ ایک عورت، بوڑھی عورت تھی، جماعت گشت میں کام کر رہی تھی، تو فرمایا کہ کہنے کا مطلب وہ دعائیں دے رہی تھی۔ جب دعائیں دیتی تھی تو جماعت والوں کو پوچھا بھائی یہ عورت کون ہے کہ اتنی جماعت والوں کو دعائیں دے رہی ہے؟ تو گاؤں والوں نے بتایا کہ ان کا ایک نوجوان لڑکا تھا، بڑا ظالم تھا، لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کرتا تھا، اور پورا گاؤں تنگ تھا، بیوی پر بھی ظلم کرتا تھا، ماں کو بھی لکڑی سے مارتا تھا، اتنا بڑا ظالم۔ اللہ نے ہدایت دی، اللہ کے راستے میں نکلا، 4 مہینے لگا کر آیا۔ جب سے 4 مہینے لگا ہے تب سے ماشاءاللہ نماز کا پابند ہے، دین کا کام کرتا ہے، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بیوی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور ماں کے پاس رات کو آ کے بیٹھتا ہے، پیر دباتا ہے۔
جو اپنی ماں کو لکڑی سے مارتا تھا وہی لڑکا آج پیر دبا رہا ہے. جب پیر دباتا ہے تو ماں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ جماعت والوں کا بھلا کرے جن کی برکت سے اللہ نے میرے بیٹے کو ہدایت دی، ورنہ یہی بیٹا لکڑی سے مارتا تھا، آج میرے پیر دبا رہا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. ایسا کام کرو کہ ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو تاکہ وہ دعائیں دینے والا بنے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، راحت پیدا ہو جائے گی، ہدایت کا نور آئے گا. اس لیے ہماری ماں بہن اپنی نیت کرے کہ ان کو اللہ کے راستے میں بھیجے گی اور خود بھی اپنے محرم کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں جائے. 3 دن کا بڑا دخل ہے. ایک گاؤں میں فرمایا کہ حاجی صاحب تھے، 4 مہینے بھی لگے، بیرون میں بھی وقت لگا. مردوں کا جو دین آتا ہے وہ گھر کے دروازے تک، گھر میں داخل نہیں ہوتا. بیوی جو ہے ان کی بات نہیں مانتی تھی. بڑی مشکل کے بعد، بڑی محنت کے بعد 3 دن کے لیے وہ تیار ہوئی اور 3 دن لگا کر آ گئی. دوسرے دن دیکھا مسجد کے اندر ان کے نوجوان 4 لڑکے تھے، کبھی نماز میں نہیں آتے تھے. دوسرے دن 4 لڑکے فجر کی نماز میں آ گئے. پورا گاؤں پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ یہ 4 لڑکے کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے تھے، آج فجر کی نماز میں آ گئے. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ حاجی صاحب خیریت تو ہے گھر میں؟ تو حاجی صاحب نے کہا بھئی کل میری بیوی 3 دن لگا کر آئی ہے میرے ساتھ میں، اس کی برکت ہے. اب گھر میں جب عورت میں دین آتا ہے تو پورے گھر میں دین آ جاتا ہے، اور فرمایا کہ مرد میں دین آتا ہے تو گھر کے دروازے تک. اس لیے ہماری ماں بہنیں اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے نکلنے کی ترتیب بنائے. اب دعا ہوگی، دعا کے بعد جو ہے تشکیل ہو. ہمارے ماں بہنیں ایک پرچے میں نام بھی لکھے. 13 تاریخ سے چلے کی 4 بجے کی جماعتیں جا رہی ہیں، تو جو بھی ماں بہنیں چلے کے لیے 4 بجے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتی ہیں وہ ایک پرچے میں نام لکھیں، اور 3 دن کے اعتبار سے اپنے محرم کے ساتھ جو جانا چاہتی ہے. جن ماں بہنوں کا 3 دن لگ چکا ہے، 2 یا 3 مرتبہ لگا ہے، وہ 10 دن کے اعتبار سے جو ہے اپنے محرم کے ساتھ جانے کا ارادہ کریں اور ان کے بھی نام ایک پرچی میں لکھ لیں. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جتنی بھی ماں بہنیں دین کی صحبت پر یہاں آئی ہے، جڑی ہے، تمام ماں بہنوں کو بہترین نعم البدل عطا فرما. تمام ماں بہنوں کو حج بیت اللہ نصیب فرما. یا اللہ اس ماں بہنوں کو اس پورے محلے میں، پورے مسجد سعد کے آس پاس میں جتنے بھی مکان ہیں 100% گھروں کی تعلیم زندہ فرما، 100% گھروں میں دین زندہ فرما، اور جو مدرسہ قائم ہوا ہے مستورات کا اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما. یا اللہ اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما. یا اللہ جتنی بھی ماں بہنیں یا اللہ کوشش کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے، یا اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما. سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ان کی شفا کامل عاجل عطا فرما. جو بے روزگار ہے ان کے لیے غیر سے روزی کا انتظام فرما. یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتی، جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شاید نشان عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کھلائی کی دعائیں مانگی ان میں بھرپور عطا فرما. جس سور سے پناہ جائے سب سے ہماری حفاظت فرما. جزا اللہ وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.